السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کلاس نمبر 2 میں خوش آمدید۔ یہ انگلش کے آسان اسباق کورس ہے، اور یہ کورس ایسے لوگوں کے لیے ہے جو انگریزی سے بالکل ان کو جان پہچان نہیں ہے، جنہوں نے انگریزی یا تو بالکل کم پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو آج کے سبق میں ہم بات کریں گے 4 چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز ہے پارٹس آف اسپیچ، دوسری چیز ہے ورڈز اینڈ سینٹنسز، تیسری چیز ہے دس دیٹ دیز دوز، اور نمبر 4 ہے کچھ میں نے آپ کے لیے جانوروں کے نام لکھے ہیں اور ان کے معنی لکھے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی بھی زبان میں، تو وہ ظاہر ہے وہ باتیں وہ کسی الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں مختلف الفاظ بول رہا ہوں۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میرا نام عطا رفیع ہے، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ الفاظ بولے، جیسے کہ میرا نام عطا رفیع ہے۔ اس جملے کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کچھ ایسے الفاظ بولے ہیں جو نام ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ بولے جو ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے میرا ایک ضمیر ہے۔ اسی طرح میں نے کچھ الفاظ ایسے بولے جو کام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہے، میرا نام عطا رفیع ہے، تو آخر میں جو ہے آ رہا ہے یہ ایک فعل ہے، یہ ایک ورب ہے۔ تو انگریزی میں بھی جب ہم جملہ بناتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ہماری جو بات چیت ہوتی ہے، ہمارا جملہ ہوتا ہے، یہ پارٹس آف اسپیچ سے مل کر بنتا ہے۔ یعنی جملوں میں اگر ہم جملہ بنائیں گے، یا تو اس کا جو لفظ ہوگا یا تو وہ ناؤن ہوگا، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اور ناؤن انگلش میں کہتے ہیں نام کو، جس کی جمع آتی ہے اسما۔ اور یہاں میں ایک بات معلومات کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریزی میں جب آپ کسی نام کو جمع بنانا چاہیں، کسی ایسے نام کو جو عام نام ہے، اس میں نکرہ ہے، اس کو آپ جمع بنانا چاہتے ہیں، تو آخر میں اکثر اوقات آپ ایس لگا دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اردو میں دیکھیں اسم کی جمع اسما آتی ہے، لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے جیسے کہ انگلش میں اسم کو کہتے ہیں ناؤن، اگر آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو آخر میں ایس لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا اسما۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دوسری چیز ہے ضمیریں۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا، تو میرا یہ ایک ضمیر ہے، اور یہاں پر جو میں آج سبق میں جو میں 4 ضمیریں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ ضمیریں ہیں آپ کے سامنے۔ اور انگلش میں ضمیروں کو کہا جاتا ہے پروناؤنس۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس۔ تو آج کے سبق میں جو پروناؤنس میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ 4 پروناؤنس ہیں: دس، دیز، دیٹ، دوز۔ یہ 4 پروناؤنس ہیں: دس، دیز، دیٹ اور دوز۔ تو دس اور دیز ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو۔ اگر آپ کوئی چیز آپ کے سامنے قریب رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ، مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو دس کہیں گے۔ دس آپ کسی انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ دوست کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ دس کہیں گے جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو قریب میں۔ اسی طرح اگر چیزیں جب زیادہ ہوں، فرض کریں 2 کتابیں پڑھی ہیں تو آپ ان کے لیے دیز کہیں گے۔ اسی طرح 2 انسان ہیں تو ان کے لیے بھی آپ دیز کہیں گے جب وہ آپ کے قریب ہوں۔ تو قریب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دس اور دیز۔ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، اگر وہ چیز ایک ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں دیٹ۔ اگر وہ چیزیں 2 یا زیادہ ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں دوز۔ تو دس کا معنی ہو گیا یہ ایک، دیز کا معنی ہو گیا یہ 2 یا زیادہ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں ہم اگر ایک ہو تو بھی یہ کہتے ہیں، اگر 2 یا زیادہ ہوں تو بھی یہ کہتے ہیں، لیکن انگلش میں دس اور دیز ہیں۔ اسی طرح جب کوئی چیز دور ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، اور اردو میں جب جمع ہو تب بھی ہم کہتے ہیں وہ۔ لیکن انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دیٹ۔ اگر آپ کسی ایک
पेन के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पेन रखा हुआ है दूर तो आप उसको कहेंगे दैट, अगर 4 पेन रखे हुए हैं तो आप उनको कहेंगे दोज। तो ये हैं प्रोनाउंस। तो आप सोचेंगे कि ये जो अल्फाज हैं ये तो अरबी अगर आपने पढ़ी है किसी ने तो इन अल्फाज को तो इसमें इशारा कहते हैं, और इंग्लिश में तो अरबी ज़बान में तो ये इसम कहलाते हैं, ये नाउन्स कहलाते हैं, ये यहाँ पर प्रोनाउंस क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि ग्रामर हर ज़बान की जो कवायद होते हैं, हर ज़बान के जो कवानीन होते हैं उसमें फ़र्क होता है। हो सकता है कि एक चीज़ अरबी में कुछ और हो, इंग्लिश में वो कुछ और हो। तो इंग्लिश में इनको प्रोनाउंस कहा जाता है, अरबी में ये अस्मा हैं, यानी ये नाउन्स हैं, और इंग्लिश ग्रामर में ये होता है कि ये प्रोनाउंस हैं, ये अस्मा नहीं है। और नंबर 3 आपके सामने है, फ़ेल जो है वो इंग्लिश में कहते हैं उसको वर्ब्स। वर्ब एक फ़ेल को कहते हैं और वर्ब्स कई सारे अफ़ाल। फ़ेल तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इंग्लिश में 3 अफ़ाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 अफ़ाल कहलाते हैं इज़, एम, आर। आज हम एम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, इज़ और आर। तो इज़ का माना होता है और आर का माना होता है हैं, यानी ये एक चीज़ के लिए है और ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए है। ये फ़ेल क्यों है? ये काम तो नहीं है। अगर आप सोचेंगे ये तो काम नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ है और हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ लेकिन असल में मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं। तो मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन असल में मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और ग्रामर की ज़बान में इनको भी फ़ेल कहा जाता है। अगरचे ये बज़ाहिर फ़ेल नहीं है लेकिन एक चीज़ बाज़ दफ़ा ग्रामर में ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो एक इस्तिलाह होती हैं। तो इस्तिलाह यानी एक टर्म के तौर पर इनको फ़ेल कहा जाता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। आप बस अभी ये जहन में रखें कि ये भी वर्ब्स हैं और आज हमने बात करनी है इज़ और आर के बारे में। तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आप देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको क्यों कहते हैं। तो यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि स्पीच कहते हैं बातचीत और गुफ्तगू को, तकरीर को भी कहते हैं, लेकिन बातचीत और गुफ्तगू को भी स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स का माना होता है हिस्से। आपने दुकान का नाम सुना होगा, स्पेयर पार्ट्स, इसके अंदर बिजली के मुख्तलिफ सामान मिलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा गुफ्तगू के हिस्से। ऑफ का माना हम यहाँ पे के कर रहे हैं, तो गुफ्तगू के हिस्से, गुफ्तगू के हिस्से यानी ये वो अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ, जब हम बातचीत करते हैं तो मुख्तलिफ हिस्सों में हम अपनी बातचीत में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, नाउन्स का, प्रोनाउंस का, वर्ब्स का। तो मोहतरमीन, यहाँ तक हमारी क्लास का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि अगला जो हिस्सा है उसके अंदर बिल्कुल नई चीज़ें हैं, उसके अंदर नई बातें हैं। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। तो ये हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है और यहाँ मैं आपके सामने ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो ग्रामर के असबाक हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। वजह यह है कि मैं एक ग्रामर का एक सबक के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो आपको फ़ायदा भी दे। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और वो 5 मिनट की हो तो ये आपकी किसी काम की नहीं है। इसी तरह अगर मैं हर एक चीज़ के ऊपर 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको ग्रामर की पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें इसी तरह अल्फाज माने के हवाले से पढ़ाऊँ, ताकि जब क्लास ख़त्म हो तो आपके जहन में कुछ हो कि भाई आज हमने हाँ ये चीज़ पढ़ी है। तो इस वजह से क्लास थोड़ी लंबी हो रही है और ये सबक का दूसरा हिस्सा है। तो इस सबक का उन्वान है वर्ड्स एंड sentences, words and sentences। सेंटेंस कहते हैं जुमले को और आखिर में एस आ गया तो ये हो गया जुमला, जुमले। इसी तरह वर्ड कहते हैं किसी लफ्ज़ को और एस आ गया आखिर में तो ये हो जाएगा अल्फाज और जुमले। अब देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो गुफ्तगू होती है वो मुख्तलिफ अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अंग्रेज़ी के अंदर हम एक सादा जुमला कैसे बनाते हैं। ऊपर हमने 3 अल्फाज पढ़े थे, नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स। नाउन्स ये 4 थे, दिस, दैट, दीज, दोस। फेल हमारे पास
3 ہیں اور اس میں سے بھی ہم 2 کے بارے میں بات کریں گے، ایم کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں ملائیں گے اور آخر میں ہم کچھ اسما ملائیں گے، کچھ نام ملائیں گے، اور یہ نام میں نے سبق کے آخر میں آپ کے لیے رکھے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ابھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہم ایک سادہ جملہ بنانا سیکھیں گے. تو انگلش میں جملہ کیسے بنتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. انگلش میں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو جملہ بناتے ہوئے اس کو ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ. بعض دفعہ آپ نے شاید پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو، سبجیکٹ کو فاعل بھی کہتے ہیں، لیکن فاعل ضروری نہیں ہے. فاعل کا مطلب کام کرنے والا. تو ہر جملے کے اندر اب دیکھیں دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے. تو یہاں پر دس کام نہیں کر رہا کوئی، لیکن یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم دس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس لیے سبجیکٹ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. سبجیکٹ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو ورب ہوتا ہے فعل یا کام، یعنی انگلش میں سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں گے جس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ لکھیں گے ورب، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ آپ کی جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے جملہ پورا ہوتا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں کمپلیمنٹ. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو بس آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ جس کے بارے میں بات کرنی ہے اس کو پہلے رکھیں گے، اس کے بعد ورب، اس کے بعد کمپلیمنٹ. آگے چلیے، ہم نے بات کرنی ہے. آپ کے سامنے ایک بلی ہے، آپ انگلش میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بلی ہے. تو سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں گے، اور سبجیکٹ آپ نے بلی کے بارے میں بات کرنی ہے. بلی آپ کے سامنے ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں دس. سب سے پہلے آپ لگائیں گے سبجیکٹ یہاں پر ہے دس. اس کے بعد آپ لگائیں گے ورب ہے از، اور یہ ہے آپ کا کمپلیمنٹ اے کیٹ. کا مطلب ہوتا ہے ایک. تو دس از اے کیٹ کا مطلب ہوگا یہ ایک بلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کیٹ. اگر میں کہوں اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ ہو جائے گا دس، یہ ہے ایک بلی، یہ ہے ایک بلی. لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہر زبان الگ ہوتی ہے، ہر زبان کا انداز الگ ہوتا ہے. اب اردو میں یہ ایک بلی ہے جو ورب ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہوتا. انگلش میں جو ورب ہے وہ درمیان میں آتا ہے، جو کمپلیمنٹ ہے وہ آخر میں آتا ہے، سبجیکٹ پہلے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اردو کے برعکس ورب انگلش میں درمیان میں آتا ہے، کمپلیمنٹ بعد میں آتا ہے. تو دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے. دیز آر کیٹس. فرض کریں بلیاں 2 ہیں یا 3 ہیں تو آپ ان کو کہیں گے دیز، کیونکہ یہ سب. اور جب دیز ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہم ورب لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں آر، اور جو کمپلیمنٹ ہے ہمارا اس کے شروع سے ہم اے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اے کا مطلب تو ایک ہوتا ہے، اور کیٹس جمع ہو گیا تو پھر یہاں پر ہم نہیں لگا سکتے. تو دیز آر کیٹس، یہ سب بلیاں ہیں. دیٹ از اے ہارس. دیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن وہ کا مطلب آپ تھوڑا سا دور ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تب آپ کہیں گے دیٹ. اور دیٹ چونکہ ایک ہے تو دیٹ از اے ہارس. ہارس گھوڑا. دیٹ از اے ہارس کا مطلب ہوگا وہ ایک گھوڑا ہے. اور جب جمع ہو جائیں، فرض کریں 2 گھوڑے ہیں تو آپ کہیں گے 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو آپ کہیں گے دوز آر ہارسز. ہارس کی جمع آتی ہے ہارسز، آپ نے آخر میں ایس لگا دیا تو وہ ہو جائے گا ہارسز. تو دوز آر ہارسز کا مطلب ہوا کہ وہ سب گھوڑے ہیں، وہ سارے گھوڑے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ انگریزی میں ایک سادہ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے. بس آپ کو سبجیکٹ معلوم ہونا چاہیے، وہ میں نے آپ کو آج بتا دی، دس دیز دیٹ دوز. اور وربس میں نے آپ کو بتا دیے، از ایک کے لیے اور آر 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے. اور کمپلیمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو نیچے بہت زیادہ دیے ہیں، کافی سارے دے دیے ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سبق کے 2 حصے مکمل ہو گئے اور یہ تیسرا حصہ ہے. اس حصے کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزی زبان کے اندر جو سادہ جملہ ہوتا ہے اس کو ہم نیگیٹو کیسے بناتے ہیں، یعنی منفی جملہ کیسے بناتے ہیں، اور سادہ جملہ اگر ہم سوال بنانا چاہیں سادہ جملے سے تو کیسے بناتے ہیں.
تو یہ ہم بات کریں گے اس حصے میں. تو یہ جو خانہ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے دس دیٹ کی، اور اس خانے کے اندر ہم بات کریں گے دیز اور دوز کی. تو دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے، اس پر ہم بات کر چکے. اوپر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ سادہ جملہ ہے، یہ ایک بلی ہے. اگر آپ اس کا نیگیٹو یعنی منفی جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ورب کے بعد ناٹ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا دس از ناٹ اے کیٹ، یہ ایک بلی نہیں ہے، یہ ایک بلی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اسی جملے کو، یہ جو اوپر سادہ جملہ ہے، آپ اس جملے کا سوال بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو ورب ہے، ورب کو سیدھا آپ شروع میں لے آئیں گے، یہاں لے آئیں گے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ہے وہ درمیان سے ہٹ کے شروع میں آ گیا ہے، تو یہ آپ کا سوال بن جائے گا از دس اے کیٹ. اب آپ کہیں گے اردو میں تو ہم شروع میں لگاتے ہیں کیا یہ ایک بلی ہے، تو انگلش میں ہمیں یہاں پر شروع میں کیا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اردو میں بھی بعض دفعہ ہم اپنا لہجہ بدل دیتے ہیں، کیا نہیں لگاتے بلکہ لہجہ بدل دیتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم لہجہ بدل کے سوال پوچھیں تو میں کہوں گا یہ ایک بلی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. تو اسی طرح از دس اے کیٹ کا مطلب کیا ہے کہ کیا ایک بلی ہے، تو یہ کویشچن بن جاتا ہے. اور ہم جب سوال بناتے ہیں تو آخر میں یہ سوالیہ نشان ضرور لگاتے ہیں. اب آپ آئیے دیٹ کی طرف. یہی جملہ اگر آپ دیٹ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، تو چونکہ دیٹ کے ساتھ بھی از لگتا ہے تو میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے. ویسے آپ کو معنی معلوم ہے کہ دس یہ ہے، دیٹ کا معنی وہ. تو دیٹ از اے کیٹ، دیٹ از ناٹ اے کیٹ، از دیٹ اے کیٹ. تو یہ ہو گیا دس اور دیٹ. دیز کے ساتھ اور دوز کے ساتھ دونوں کے ساتھ آر آتا ہے. تو دیکھیے دیز آر کیٹس، دیز آر ناٹ کیٹس، یہ سب بلیاں نہیں ہیں. اور آر دیز کیٹس، کیا یہ ساری بلیاں ہیں. اور آخر میں سوالیہ نشان. جو سوال ہوتا ہے انگریزی میں تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں. اور عام جملے کے بعد، عام جملہ جب ختم ہو تو ہم آخر میں یہ فل اسٹاپ لگاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فل اسٹاپ، اور اس کو ڈاٹ بھی کہتے ہیں. ڈاٹ یعنی نقطہ. تو جی یہ سبق کا تیسرا حصہ ہے. اس حصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ سادہ جملے کا ہم نیگیٹو اور کویسچن یعنی منفی جملہ اور سوالیہ جملہ کس طرح بناتے ہیں. تیسرا حصہ ختم ہوا. اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف. یہاں میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کچھ الفاظ، اور یہ الفاظ ان کا تعلق ہے اینیملس. اینیملس، اینیملس، اینیملس کا مطلب ہوتا ہے جانور. اور وہ کیبیولیری، وہ کیبیولیری، وہ کیبیولیری، وہ کیبلری. وہ کیبلری کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، ذخیرہ الفاظ، الفاظ کا ذخیرہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ووکیبلری. تو یہ ووکیبلری ہے، اور ووکیبلری ہماری آج کی ووکیبلری ہے اینیملس کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں. تو میں نے معنی لکھ دیا ہے، تو مجھے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک دفعہ یہ لفظ پڑھ دوں گا اور میں آگے چلتا جاؤں گا. آنٹ، آنٹ. بیئر، بیئر. بی، برڈ، برڈ. کیٹ، کیٹ. یہاں میں بتاؤں کہ انگلش میں جو اے ہوتا ہے، انگلش میں جو اے ہوتا ہے، اردو میں اس کی آواز عموماً بڑی یا والی نکلتی ہے، ہر جگہ نہیں، عموماً. تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اے کو ہم پڑھ رہے ہیں کے، جیسے کہ بڑی یا ہو یہاں پہ. تو کیٹ، یہ آپ نے میں بتاتا جاؤں گا، درمیان میں اس طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. کاؤ، اب دیکھیں یہ او ہے تو یہ الف کی آواز دے رہا ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. کاؤ. ڈاگ، ڈاگ. ایلیفینٹ، 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 ایلیفینٹ. فش، فلائی. گوٹ، ہارس. انسیکٹ، انسیکٹ. لائن، monkey, monkey. Pig, sheep, snake. یہ سارے وہ جانور ہیں جو آسان تھے، تو میں نے آپ کے لیے یہاں لکھ دیے ہیں. اور یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں نے سبق کے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ ناؤن، کسی ناؤن کے آخر میں آپ ایس لگا دیتے ہیں انگلش میں تو وہ پلورل بن جاتا ہے. تو
تو یہاں پر ان ناؤنس کے آخر میں آپ ایس لگائیں گے تو یہ پلورل بن جائیں گے، جیسے کہ آنٹ آنٹس، بیئر بیئرس، برڈ برڈس، پگ پگس، فلائی فلائز، گوٹ گوٹس۔ لیکن اس میں سے ایک نام ایسا ہے کہ جس کے آخر میں آپ ایس نہیں لگائیں گے، بلکہ شیپ ایک بھیڑ کو کہتے ہیں، اور شیپ کئی ساری بھیڑیں ہوں تو بھی ان کو شیپ کہتے ہیں، اس میں ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جمع الفاظ کی جمع نہیں آتی، جیسے کہ یہ ایک قلم ہے، یہ کئی سارے قلم ہیں، تو اگر یہ سبجیکٹ ہوگا تو قلموں ہوگا، ورنہ اس کی جمع نہیں آتی۔ تو اسی طرح یہ شیپ ہے، اس کی جمع نہیں آتی، یہی اس کی یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، اسی لیے میں نے اس کو لال رنگ دے دیا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو دوستو یہ ہمارا سبق تھا آج کا۔ آج کے سبق میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، پارٹس آف اسپیچ، اس کے اندر ناؤنس، پروناؤنس، وربس، دوسرے حصے میں ورڈس اینڈ سینٹنسز کہ جملہ کیسے بنانا ہے الفاظ سے ملا کر، اور تیسرے حصے میں یہ بتایا کہ آپ سادہ جملے کی نیگیٹو اور کویسچن کیسے بناتے ہیں، یعنی سادہ جملے سے آپ منفی جملہ اور سوالیہ جملہ کیسے بناتے ہیں، اور آخر میں نے آپ کو بتائی ہے کچھ ویکیبلری جس سے آپ اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، جب آپ سبق دیکھ لیں تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ لیں گے، دس دیز دیٹ دوز، ایک ورب لیں گے، دس از، مثال کے طور پر آپ نے دس لیا، از لیا، یہاں سے آپ اس پر دیکھیں کتنے جملے بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں میں نے دس از لیا تو دس از این آنٹ، دس از ناٹ این آنٹ، از دس این آنٹ، 3 جملے اس کے ہو گئے۔ دس از اے بیئر، دس از ناٹ اے بیئر، از دس اے بیئر، دس از اے بی، دس از ناٹ اے بی، از دس اے بی۔ دیکھیے آپ نے اتنے سارے جملے بنا لیے صرف دس کے ساتھ۔ اب دیز لے لیں، دیز آر، اب آپ کو یاد ہوگا کہ دیز جب ہم لگائیں گے تو آخر میں ایس لگانا ہوگا ہمیں، تو میں کہوں گا دیز آر فلائز، دیز آر ناٹ فلائز، آر دیز فلائز، دیز آر شیپ، دیز آر ناٹ شیپ، یہ ساری بھیڑیاں، یہ سارے بھیڑ نہیں ہیں، آر دیز شیپ، کیا یہ سارے بھیڑ ہیں؟ تو اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جتنے زیادہ جملے آپ بنا سکتے ہیں، جتنی زیادہ آپ میں ہمت ہے اتنے زیادہ جملے بنائیں، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو محترمین، میں ہوں عطا رفیع، اور اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔